وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محمد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانوں صبح اٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانوں اپنی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات انہاں جھکے سراں نوں اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع دے نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز محترم، جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دا لفظی ترجمہ اور کچھ تفسیر کل میں عرض کیتی سی۔ چند ایک فوائد اس دے ضمن و ذیل دے وچ عرض کرنے دی دعا ہے خالق کائنات حق عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائی اور رب ذوالجلال سانوں سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز محترم، رب ذوالجلال نے اس آیہ مقدسہ دے وچ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یہ گمراہ قوم جڑی ہے، جڑی گمراہی نو نیکی دا اور ہدایت دا رستہ سمجھ کے اودے اتے عمل کر رہی ہے، گمراہی نو نیکی سمجھ دی ہے اور اودے اتے لوگاں نو دلیلہ پیش کر دی ہے، اس قوم نو سمجھاؤ، تسی اپنی زبان مقدسہ دے وچوں فرماؤ کہ بے شک میرے رب نے مینو اور سارے انساناں نو انصاف دا حکم دیتا ہے، اور نال دی نال اس چیز دا حکم دیتا ہے کہ جس وقت تسی نماز ادا کرو اس وقت اپنے چہرے کعبہ معظمہ دی طرف سیدھے کر لو اور سچے اور پکے مخلص مسلمان ہو جاؤ۔ اس چیز نو مد نظر رکھو کہ جس طریقے دے نال تسی پہلے کچھ نہیں سی، اسی طریقے دے نال ہی تسی نیست و نابود ہو جانا ہے، اور جس طریقے دے نال پہلے تاڑا نام و نشان نہیں سی، پھر تسی کچھ بنے، پھر تسی اسی طریقے دے نال فنا ہو جانا ہے، اور پھر اس کریم دی طرف ہی تسی لوٹ کے آنا ہے، جس دی طرفوں تسی چلے ہو اسے کریم دی بارگاہ دے وچ دوبارہ لوٹ کے آنا ہے۔ اور اے محبوب، تسی جڑے لوگ ایمان نہیں لے آندے انہاں تے غمزدہ نہ ہویا کرو، مغموم نہ ہویا کرو، کیونکہ تواڈے رب دا ایک قانون ہے، تواڈے رب نے اس چیز نو، اس قانون نو نافذ فرمایا ہے کہ ایک گروہ جڑا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوئے گا، وہ پکا اور سچا مومن ہوئے گا، اور ایک گروہ جڑا ہے وہ گمراہ ہوئے گا۔ اور گمراہ قوم دی اگے پہچان شناخت ارشاد فرمائی کہ گمراہ قوم جڑی ہے وہ گروہ کیڑا ہوئے گا، وہ او لوگ ہون گے جڑے اللہ دے رستے نو چھوڑ کے شیطان لعین نو اپنا دوست سمجھن گے، وہ گمراہ ہون گے۔ اور دوسری نشانی انہاں دی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اپنی اس گمراہی نو، شیطان دی دوستی نو ہدایت سمجھن گے اور گمان کرن گے کہ اسی سیدھے رستے تے ہاں۔ تو میرے عزیز محترم، اس آیہ مقدسہ دے وچوں چند ایک فائدے اخذ کیتے نے۔ سب تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انصاف ہر انسان دے اتے فرض ہے،
انصاف، چاہے وہ مسلمان ہوئے چاہے وہ کافر ہوئے، ہر انسان دے اتے انصاف جڑا ہے وہ فرض ہے۔ غریب ہے تاں بھی انصاف کرے، امیر ہے تاں بھی انصاف کرے، جس طریقے دلال میں کل عرض کیتا سی۔ عمر دے کسے بھی مقام تے ہے، کسے بھی موڑ تے ہے، وہ دے واسطے حکم ہے کہ وہ انصاف کرے۔ بیٹی ہے تاں بھی انصاف کرے، جڑا انصاف وہ دے واسطے میرے محبوب نے حکم فرمایا ہے، اس انسان دے اتے اس انصاف نو مکمل کرنا وہ دے اتے فرض ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیا مقدسہ دے زیر تحت سانوں یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان دے اتے سب تو پہلا انصاف او دے کریم رب دا ہے کہ رب ذوالجلال نے تمام تر معاملات دے وچ، رب ذوالجلال دے تمام تر احکامات دے وچ انصاف کرے۔ اسے بے شمار یہ حکمتاں نے، لیکن صرف 3 عرض کراں گا۔ رب ذوالجلال دا ساڈے اتے بہت بڑا احسان ہے، خالق کائنات دا بہت ہی بے شمار انصاف نے، احسان نے اس کریم دے ساڈے اتے کہ رب ذوالجلال نے سانو کس طریقے دے نال پالیا، کس طریقے دے نال ساڈی کوئی اوقات نہیں سی، ساڈی کوئی پہچان نہیں سی، اج ساڈی پہچان ہے، اج ساڈا ایک نام ہے، اج ساڈا ایک عہدہ ہے، ساڈی ایک شناخت ہے۔ یہ اس کریم رب ذوالجلال دا احسان ہے۔ اس کریم دا اگر احسان نہ ہوندا تو انسان جس وقت دانے دی صورت دے وچ سی تو رب ذوالجلال کسے چڑیا دی خوراک بنا دیندا، جس وقت لوتھڑے دی صورت دے وچ آیا، پانی دی صورت دے وچ آیا، رب ذوالجلال اس وقت بھی اس نو ختم کر سکدا سی، فنا کر سکدا سی۔ جس وقت لوتھڑے دی خون دی صورت دے وچ آیا، اس وقت بھی اس انسان نو رب ذوالجلال فنا کر سکدا سی۔ یہ میرے کریم رب دے کتنے احسان نے، تو پھر انصاف دا تقاضا کی ہے کہ جدے احسان زیادہ ہون او دا شکریہ بھی اتنا زیادہ ادا کیتا جاتا ہے۔ انصاف دا تقاضا ہے۔ یہ بے انصافی ہے کہ جڑا ساڈے اتے احسان کرے اور پھر احسان در احسان کرے تو پھر اسی او دے احسانہ دا بدلہ نہ چکائیے، یہ ساڈے واسطے بے انصافی ہے۔ دوسرا احسان دا تقاضا یہ ہے کہ اس کریم رب دا احسان اس وجہ تو بھی کرو کہ اس رب ذوالجلال نے تمام تر دنیا دی نعمتاں جڑیاں نے وہ اس انسان دی آسانی دے واسطے، اس انسان دی پرورش دے واسطے پیدا فرمائی۔ رب ذوالجلال نے انسان نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت دے واسطے۔ قرآن فرماندا ہے کہ اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے، لیکن انسان دے واسطے دنیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، تمام تر مخلوق جڑی ہے، تمام کائنات نو انسان دی سہولت دے واسطے پیدا فرمایا۔ تو جس کریم دے اتنے زیادہ احسان ہیں، اپنے بندے دے نال اتنی محبت کردہ ہوئے کہ ساری کائنات دی کھیڑ اس بندے دی سہولت دے واسطے بنا دیتی، اور بندے دے کولو مطالبہ کی ہے کہ اے میرے بندے میری بندگی اختیار کر، صرف ایک مطالبہ ہے۔ تو پھر انصاف دا تقاضا یہ ہے کہ جس کریم دے اتنے زیادہ احسان ہوں تو انسان دے واسطے، بندے دے واسطے ضروری ہے کہ اس دا بندہ بن کے رہے، بندگی اختیار کر کے رکھے۔ تیسرا احسان دا تقاضا یہ ہے اس کریم رب ذوالجلال سب ساڑے ہوتے اتنا بڑا احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو دین اسلام والی سونی نعمت عطا فرمائی، کہ رب ذوالجلال نے اتنا سونا دین سانو عطا فرمائے کہ جس دے وچ آسانیاں ہی آسانیاں۔ اگر کوئی انسان دین اسلام نو اختیار کرے تو خالق کائنات او دے واسطے اتنی زیادہ آسانیاں پیدا کر دے کہ دوسرے ادیان دے وچ، دوسرے دیناں دے وچ اتنی آسانیاں موجود نہیں سن۔ کہ میری اس کریم رب دا احسان ہے کہ تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک چھوٹی جی مثال عرض کرانا، ایک انسان ہے، مسلمان ہے،
ان پنج گانا نماز دی اس نو عادت ہے. مثال دے طور تے اگر وہ بیمار ہو گیا، مرض دے وچ مبتلا ہو گیا، تو خالق کائنات نے کی فرمایا، اے میرے بندے میری بندگی اختیار رکھ، اگر تو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نماز پڑھ لے. یہ آسانی ہے رب ذوالجلال کی، یہ میرے کریم رب دا احسان ہے. اگر تیرے واسطے حکم یہ ہوتا کہ تو پواں مردہ بھی ہوئے لیکن تیرے اتنے فرض ہے کہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ. حکم دی تعمیل جڑی ہے بندے دے واسطے ضروری ہے. بندہ ہر حالت دے وچ اپنے رب ذوالجلال دے حکم دی تعمیل کرے گا. وہ بندہ ہی نہیں، جس طریقے دے نال ایک کتے دی مثال لے لو. ایک کتے نو اگر کوئی انسان روٹی دا ایک ٹکڑا پا دیندا ہے نا، تو پھر وہ کتا جڑا ہے وہ منگتا جڑا ہے ساری زندگی وہ در نہیں چھوڑتا. اسی طریقے دے نال انسان دی مثال ہے کہ جس کریم رب نے اتنے زیادہ احسان فرمائے نے، تو پھر بے انصافی ہے کہ ذرا جی مشکل آوے، ذرا جی پریشانی آوے، اس کریم رب نو بھول جانا، اس کریم رب تے گلے شکوے شروع کر دینے. اور چوتھا احسان یہ ہے کہ جس وقت اس کریم رب کی طرف مصیبت آوے اس وقت صبر اختیار کر، صبر دا دامن نہ چھوڑ. ساڈے وچ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ جس وقت خوشیاں آندیاں رہ تو پھر اسی خاموش رہنے ہیں. ماڑی جی مصیبت آ جاتی ہے، تھوڑی جی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کریم رب تے اسی گلے شکوے شروع کر دیں. رب ذوالجلال نے سارا وجود سے ہی سلامت عطا فرمائے. وجود دے ایک حصے دے وچ تھوڑا جا نقص آ گیا تو انسان گلے شکوے شروع کر دیتا. ایک حصہ انسان دا ڈیمیج ہو گیا، اس ایک حصہ انسان دا خراب ہو گیا تو انسان اس کریم رب تے گلے شکوے شروع کر دیتا. اگر انسان دے واسطے رب ذوالجلال نے اولاد والی نعمت نہیں عطا کی تھی، ویسے سارے دا سارا وجود صحیح سلامت ہے، اولاد والی نعمت اگر نہیں عطا کی تھی تو ساڈے وچ کوتاہی ہے کہ کریم رب دے بارے دے وچ اسی غلط کہنا شروع کر دینے، شکوے رب ذوالجلال دی طرف اسی منسوب کرنا شروع کر دینے. میرے عزیز محترم یاد رکھو، یہ نقطہ ہمیشہ اپنے پلے بن کے رکھو، یہ چیز یہ گل جڑی ہے ہمیشہ اپنے پلے بن کے رکھو کہ رب ذوالجلال جڑا ہے ساڈے واسطے جو کچھ بھی سانو عطا کردا ہے وہ ساڈے واسطے بہتر ہے. جتنا عطا کردا ہے وہ دے وچ صبر اور شکر کرو، رب ذوالجلال وہ دے وچ ہی برکتاں عطا فرما دیتا ہے. وہ دی بندگی ہر حالت دے وچ اختیار کر کے رکھو. اور دوسرا فائدہ اس آیت مقدسہ دے زیر تحت جڑا حاصل ہوئے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے شکر تو بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساڈے اتنے شکر لاگو ہے کہ جتنا اس کریم رب ذوالجلال تو بعد محبوب خدا دا شکریہ ادا کریے اتنا ہی کم کاٹے تھوڑا ہے. کیوں؟ اس وجہ تو کہ اگر محبوب خدا نہ ہوندے تو سانو انسانیت دا پتہ نہ لگتا. سانو انسانیت اس محبوب نے سکھائی. وہ محبوب ساڈے واسطے حالانکہ جتنا اتنی محبت ساڈے ماں باپ نے بھی ساڈے نال نہیں کی تھی، جتنی محبت جتنی فکر محبوب خدا نے ساڈے واسطے کی. محبوب خدا ساڈے واسطے کتنا روئے نہیں، کتنی اس امت دی فکر دے وچ روئے نہیں. ساڈا ماں باپ بھی اتنا نہیں رویا ہوگا. سب تو زیادہ مہربان اس روئے زمین تے ساڈا ماں باپ ہی نا، لیکن اتنا ماں باپ بھی ساڈا نہیں رویا ہوگا ساڈے واسطے جتنا محبوب خدا روئے نہیں. تو پھر بے انصافی ہے نا کہ جڑا محبوب ساڈے نال کوئی خونی تعلق بھی نہیں، خونی رشتہ بھی نہیں، کوئی نسب دا تعلق بھی نہیں، اس دے باوجود ساڈی فکر دے وچ روندے رہے. اتنا روئے کہ کریم رب نے قرآن نازل فرما دیتا کہ یا ایھا المزمل، اے مزمل دی چادر اوڑھن والیا، قم اللیل الا قلیلا، تو
تو قیام کریا کر، لیکن رات دے کچھ حصے دے وچ قیام کریا کر، تھوڑا قیام کریا کر۔ یہ قیام، یہ اتنی عبادت اللہ دے نبی نو اتنی عبادت دی ضرورت سی، اتنے لمبے دراز سجدے کس وجہ تو کیتے گئے؟ کیوں روئے اتنا؟ اس امت دے غم دے وچ روئے۔ ربی حبلی امتی، یا الہ العالمین میری امت دا معاملہ میرے ہاتھ دے وچ کر دے۔ تو جس نبی دے اتنے احسان ہوں کہ کسے بھی موڑ تے اپنی امت نو نہیں بھولے، تو پھر امت دے واسطے فرض ہے، ضروری ہے کہ اس محبوب نو بھی ہر موڑ تے اس دی سنت نو، او دے احکامات، اس کریم محبوب دے جتنے بھی احکامات نے اس دی سنت نو بھی پورا کرے اور او دے احکامات نو بھی پورا کرے۔ یہ ساڑھے ہوتے ضروری ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس آیہ مقدسہ دے زیر تحت وہ سانو یہ حاصل ہویا بالقسط دے زیر تحت کہ اللہ و رسول تو بعد تیسرا حق ہے ساڑھے ماں باپ دا۔ اگر رب ذوالجلال دی رحمت نہ ہوندی تے ساڑھا وجود نہ ہوندا۔ اسی طریقے دے نال اگر ساڑھے ماں باپ دا درمیان دے وچ وسیلہ نہ ہوندا تے ساڑھا وجود پھر بھی کامیاب نہ ہوندا۔ ساڑھے ماں باپ نے سانو کتنی محبت دے نال، کتنی شفقت دے نال پالیا ہے۔ اگر اج ایک وقت آ گیا ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو پھر ساڑھے واسطے رب ذوالجلال دا کی حکم ہے کہ اس ماں باپ دے نال حسن سلوک دے نال پیش آؤ۔ اگر ماں باپ دے اعضاء، جسمانی اعضاء جڑے نے وہ کمزور ہو چکے نے اور تو جوان ہو گئے، اس وقت نو یاد کر جس وقت تو کمزور سی، تیرے لتاں دے وچ، تیرے پیراں دے وچ اتنی طاقت موجود نہیں سی کہ تو اٹھ کے کھڑا ہو سکے۔ اس کریم ماں باپ نے تینوں چلنا سکھایا ہے، تینوں بولنا سکھایا ہے، تینوں کھانا پینا سکھایا ہے، تو پھر تیرے واسطے ضروری ہے نا جس وقت تو بڑھاپے دی حالت دے وچ پہنچ جا۔ میرے کریم رب ذوالجلال نے وضاحتاً ایک آیہ مقدسہ دے وچ بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اللہ تعبدو، تو اسے دی ہی عبادت کر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور نال ہی ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین دے نال احسان فرما۔ جتنا حسن، جتنا سلوک سونا کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک دے نال پیش آ۔ اتھوں تک ارشاد فرمایا کہ اف دا لفظ بھی تیری زبان دے وچوں نہ نکلے۔ اچھا بولنا تو درکنار، تیری زبان دے وچوں اف دا لفظ، اف صرف جس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن تیرے واسطے حکم ارشاد فرما دیتا کہ اتنا لفظ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے بلند نہ کر۔ میرے عزیز محترم، یہ انصاف دا تقاضا ہے کہ جس کریم ماں باپ دا، جس مہربان ماں باپ دے ساڑھے اتنے احسانات ہوں کہ جس ماں باپ نے ساڑھے واسطے اپنی ساری تمام تر جوانی نچھاور کر دی، ساڑھے اتے حق ہے، ساڑھے اتے ضروری ہے کہ اس ماں باپ دے نال اسی حسن سلوک دے نال پیش کریں۔ ماں باپ تو بعد ساڑھے تمام تر رشتہ دار، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بالقسط، انصاف دے نال، سب دے نال انصاف دا تقاضا رب ذوالجلال دا حکم ہے۔ ماں باپ جڑے نے ساڑھے واسطے ایک چھوٹا جہا میں محبت والا ایک گل عرض کر دیا، محبت والی۔ ساڑھے وچ ایک چیز ہے کہ ساڑھے ماں باپ اگر اپنے بہن بھائیاں دے نال انہاں دا لڑائی جھگڑا ہو جائے، آپس وچ بول چال چھوڑ دے، ساڑھے واسطے حکم کی ہو جاتا ہے، ماں نو یا باپ دا حکم کی ہوتا ہے کہ پتر اج تو بعد اگر تو اپنے چاچے ال گیا یا اپنے تائے ال گیا یا اپنی ماسی ال گیا یا اپنی پھپھی ال گیا تو میرا مریا منہ دیکھے گا۔ لڑائی ہوتی ہوئی ہے، انا پرستی خود وچ ہے، نہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی دے واسطے جھک سکتا ہے، نہ چھوٹا بھائی آ کے بڑے بھائی نو گلے لگا سکتا ہے، لیکن اولاد دے واسطے حکم لاگو کر دیتا کہ اج تو بعد تو اپنے اس رشتہ دار نو نہیں ملنا۔ لیکن میرے کریم رب دا کی حکم ہے، میرے محبوب دا کی حکم ہے،
اگر ماں باپ تیرے واسطے ایسا کوئی حکم لاگو بھی کر دیں نہیں تو پھر تیرے واسطے ضروری ہے کہ چھپ کے مل، انہوں نے ملنا نہ چھوڑ. ماں باپ تو چھپ کے مل، انہوں کی اگر ضروریات نے، اگر وہ مجبور نے تو انہوں نے واسطے تیرے محبوب دا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم ہے کہ چھپ کے مل انہوں نے. ماں باپ تو علیحدہ ہو کے مل تاکہ ماں باپ دا بھی دل نہ دکھے، اور تواڈے وہ رشتہ دار جڑے نے جنہ دی لڑائی تواڈے ماں باپ دے نال ہے. پھر دوسرا ساڈے وچ ایک بہت بڑا عیب یہ بھی ہے کہ گھر دے وچ اسی جانے ہاں ساڈے باپ دا چہرہ علیحدہ ہوندا ہے، او دے حکم دا تقاضا علیحدہ ہوندا ہے، ماں دے حکم دا تقاضا علیحدہ ہوندا ہے. پھر اس موڑ تے باپ کہندا ہے پتر یہ کام کرنا ہے، ماں کہندی یہ کام نہیں کرنا. ہن پتر واسطے کی حکم ہے؟ تو ساری شریعت سانو اس چیز دا حکم دیندی ہے کہ خدمت دے وچ ماں دا تیرے اتنے سب تو زیادہ حق ہے. میرے محبوب نے 3 حق ماں نو دیتے ہیں. خدمت دے لحاظ دے نال ماں زیادہ حقدار ہے، لیکن حکم دے لحاظ دے نال الرجال قوامون، اس آیا مقدسہ نو زیر نظر رکھ دیا ہویا حکم دے لحاظ دے نال تیرے باپ دا زیادہ حق ہے. اگر دونوں دے احکام برابر نے، ایک منع کر رہا ہے ایک حکم دے رہے تو پھر تیرے واسطے ضروری ہے کہ تو باپ دے حکم نو، باپ دی گل نو زیادہ اہمیت دے. لیکن عرض میں یہ بھی کراں گا کہ ماں باپ نو ایسا بیٹے نو ایسی کشمکش دے وچ پانا ہی نہیں چاہیے. ایک مہربان باپ دا ایک گفتگو آئی، اس نے آخیا کہ میں ساری زندگی اپنے بچے نو کدی کوئی حکم ہی نہیں دیتا، ساری زندگی اپنے بچے نو کدی کوئی حکم ہی نہیں دیتا، اس ڈر تو کہ اگر میں حکم دیاں اور وہ کسی وجہ تو میرے حکم دی تعمیل نہ کر سکے، مکمل نہ کر سکے، اللہ دی بارگاہ دے وچ گناہگار نہ ہو جائے. اس ڈر تو میں اپنے پتر نو کدی کوئی کسی چیز دا حکم ہی نہیں دیتا. میرے مرشد ارشاد فرماتے ہیں اگر اپنے بچے نو کسی چیز دا حکم دینا ہوگی نا، پتر پانی لے کے آ، ایویں نہ آکھو کہ پانی لے کے آ، بلکہ لفظ یہ استعمال کرو پتر پانی لے کے آویں گا، یہ لفظ استعمال کرو. اس دے وچ کی ہوئے گا اگر وہ پانی لیان دے وچ اگر کوئی تھوڑی جی کوتاہی بھی کر جاوے یا پانی نہ لیا سکے تواڈے حکم عدولی کر دے تو گناہگار نہیں ہوئے گا. کیونکہ حکم دینا اور چیز ہے، محبت دے نال گفتگو کرنا اور چیز ہے. پتر پانی لیا کے دیویں گا یہ حکم نہیں ہے، پتر پانی لیا کے دے یہ حکم ہے. تھوڑے جے الفاظ چینج کر کے اسی اپنے بچے دی اصلاح کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھا فائدہ اس آیا مقدسہ زیر تحت جڑا سانو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس وقت تسی نماز ادا کرو اس وقت اپنے چہرے کعبۃ اللہ دی طرف بالکل سیدھے کر لو. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک جسمانی نماز ہے، ایک دل دی نماز ہے. جس وقت جسمانی نماز پڑھے اس وقت کعبہ معظمہ دی طرف تیرا چہرہ ہوگی، تیرا مکمل وجود، تیرا جسم جڑا ہے کعبہ معظمہ دی طرف ہوگی. لیکن جس وقت دل دی نماز پڑھے اس وقت تیرے دل دا رخ کعبہ نو بناؤن والے کریم رب دی طرف ہونا چاہیے. اپنے دل نو ہر وقت او دی بارگاہ دے وچ جھکا کے رکھ، کیونکہ دل مرکز ہے. جس طریقے دے نال مساجد نماز ادا کرن دے مراکز نے، مرکز نے، اسی طریقے دے نال تیرا دل پورے جسم دا مرکز ہے. اس دل دے وچ یار رہندا ہے. میرا رب ذوالجلال پوری کائنات دے وچ نہیں سما سکتا، لیکن ایک مومن دے چھوٹے جے دل دے وچ سما جاتا ہے. اس وجہ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ کدی کسی دی دل آزاری نہ کر، دل نہ دکھا، اگرچہ وہ تیرے تو چھوٹا ہے، اگرچہ وہ تیرے تو بڑا ہے، لیکن کسی دا دل نہ دکھا. اس وجہ تو کہ یہ دل مرکز ہے، یہ دل یار دے رہن دی جگہ ہے. جس وقت کسی دا دل ٹوٹتا ہے نا، جسے دا مثال دے طور تے کسی دا کوئی مکان توڑ دے رہن دی جگہ، وہ دے کولو چھت ہی ایک ہوے اور وہ چھت کوئی توڑ دے کسی دے کولو کوئی چھت کھو لے تو پھر
وہ دل دے وچوں کتنیاں بددعاواں نکلدیاں نے۔ اس وجہ تو یہ دل ساڈا اس کریم رب دا مرکز ہے۔ اس دل دے اتے ہمیشہ او دی نور دی بارش ہوندی، او دی رحمت دی بارش ہوندی ہے۔ اس وجہ تو اے انسان تیرے واسطے ضروری ہے کہ اس مرکز نو قائم رکھ۔ پنجواں فائدہ اس آیا مقدسہ دے زیر تحت، اللہ دے ولیاں دا دشمن جڑا اللہ دے ولیاں دی شان دے وچ گستاخی کردا ہے وہ کدی بھی اللہ دا دوست نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے یہ حکم فرما دیتا ہے مطلقاً کہ ایک ہدایت یافتہ گروہ ہے اور ایک نا ہدایت یافتہ گروہ ہے، گمراہ گروہ ہے۔ میرے رب ذوالجلال دا حکم ہے، ایک قانون ہے میرے رب ذوالجلال دا جڑا قیامت تک رہے گا۔ جڑا انسان گمراہ ہے وہ ہمیشہ گمراہ رہے گا، جڑا کافر ہے وہ قیامت تک کافر ہی رہے گا۔ جڑا مسلمان ہے، جڑا مومن ہے، مومن اور کافر دی تمیز جتھے یہ مثال اس طریقے کے سمجھ لو کہ جتھے ایمان ہوئے گا، جس دل دے وچ ایمان ہوئے گا اس دل دے وچ کفر کدی بھی نہیں آئے گا، اور جس دل دے وچ کفر ہوئے گا اس دل دے وچ کدی ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ گندگی، بدبو اور خوشبو دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ میری انگلی دے وچوں یا فلاں جگہ دے وچوں بدبو بھی آ رہی ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، ناممکن ہے۔ اسی طریقے دے نال کفر اور ایمان دی مثال ہے۔ جتھے کفر ہے اتھے ایمان نہیں، جتھے ایمان ہے اتھے کفر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اللہ دے ولی جڑے نے انہاں دی قربت اختیار کرنا یہ ایمان دی سلامتی دی ایک نشانی ہے۔ جس وقت اللہ دے ولیاں دی اسی قربت اختیار کردے ہیں، انہاں دی بیٹھک اختیار کردے ہیں، اس وقت ساڈا ایمان جڑا ہے پروان چڑھدا ہے۔ سانو پتہ چلتا ہے کہ ایمان دا ساڈے نال تقاضا کی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ دے ولیاں دی قربت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات حق شناسی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح طریقے نال سمجھن دی، سمجھ کے دے تے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔